12 انگلش ٹینسز کا یہ پہلا دن ہے جس میں ہم پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کو پڑھنے والے ہیں۔ پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس یہ پہلا ٹینس ہے۔ اس ویڈیو میں اس کو ہم کور کریں گے، سیکھیں گے اور ساتھ میں آپ لوگوں کا اس کا پریکٹس بھی کروائیں گے۔ تو اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ کل کتنے زمانے ہوتے ہیں تو آپ نے بتانا ہے کہ 3 زمانے ہوتے ہیں، یعنی پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر۔ پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر کے پھر مزید 4 اور ٹائپس ہوتے ہیں، جو کہ اس کو ہم 3 ملٹیپلائی بائی 4 کر دے تو یہ 12 ٹینسز بن جاتے ہیں۔ تو پہلا بن جائے گا انڈیفینٹ ٹینس، دوسرا بن جائے گا کنٹینیوس، تیسرا بن جائے گا پرفیکٹ اینڈ چوتھا بن جائے گا پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ یہ چاروں ان تینوں ٹینسز کا سیم ہوگا، پریزنٹ، پاسٹ اینڈ فیوچر کا۔ تو یہ ٹینسز ہے، اس کو ہم کور کرنے والے ہیں 12 ڈیز میں۔ تو یہ ہمارا پہلا دن ہے پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کا۔ آپ میں سے بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے اکیڈمیز، اسکول اور گھر میں ان ٹینسز کو پڑھا ہے، لیکن پھر بھی ان کو کچھ اچھی طرح سمجھ نہیں آیا ہے۔ اس کورس کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ ان ٹینسز کو اس طرح سمجھ جائیں گے کہ بالکل ایزی طریقے سے، اور خود ان ٹینسز کی جتنے بھی جملے ہوں گے آپ خود بخود اس کو ٹرانسلیٹ کر لیں گے۔ تو پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس جو بھی کام یا جو بھی ایکٹیویٹیز آپ موجودہ وقت میں کرتے ہیں یا پیش کرتے ہیں تو وہ پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کہلاتا ہے۔ اس طرح اگر ہم دیکھیں تو 12 ٹینسز ہے، ہر ایک ٹینس کی ایک اپنی پہچان ہوتی ہے، جس پہچان کی وجہ سے اس ٹینس کو ہم سیکھتے ہیں یا ہم اس کو ریکگنائز کرتے ہیں۔ تو اس کا اردو میں پہچان ہے کہ اردو کی جتنے بھی جملے ہیں ان کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے، یہ آتے ہو تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کے جملے ہے یہ۔ تو اس کی وجہ سے پھر ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہ پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کے اردو میں جملے ہیں۔ جو بھی سینٹینس آئے جن کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہو، جس طرح پہلا سینٹینس ہے وہ اسکول جاتا ہے، وہ اسکول جاتا ہے، دیکھو تا ہے آخر میں آیا ہے تو یہ پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس ہے۔ میں صبح جلدی اٹھتا ہوں، تا ہوں آیا ہے۔ ہم ہر ہفتے کھیلتے ہیں، تے ہے آیا ہے۔ وہ کتابیں پڑھتی ہے، تی ہے۔ آپ کافی پیتے ہیں، تے ہے آخر میں آیا ہے۔ تو جتنے بھی اردو کی سینٹینسز ہے یعنی جملے، ان کے آخر میں تا ہے، تی ہے، تے ہے آئے تو وہ پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کے جملے ہوتے ہیں۔ تو سمجھ آ گیا کہ جو بھی کام یا جو بھی ایکٹیویٹیز ہم کرتے ہیں پریزنٹ ٹینس میں یعنی موجودہ وقت میں، تو وہ ہمارا پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کہلاتا ہے۔ پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کی کچھ اور بھی استعمال ہے جن استعمال کی وجہ سے ہم اس ٹینس کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ روزانہ کی کام ہوتے ہیں، اس طرح کام کہ جو ہم ڈیلی بیسس پہ یعنی ہر وقت کرتے ہیں، جس طرح سے ہم روزانہ کی بنیاد پہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ایسے کام جو ہم ہر وقت کرتے ہیں، جس طرح صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے یعنی اسکول جانا ہوتا ہے، ایسے کام جو ہم ہر وقت کرتے ہیں تو وہ ہمارا روزانہ کی بنیاد پہ آ جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ حقائق ہوتے ہیں۔ حقائق اس طرح ہو سکتے ہیں جو کہ ایکسیپٹیبل ہو، جبکہ ہر ایک اس کو ایکسیپٹ کرتا ہو، یعنی یہ ریئل بیسس پہ ہو، جس طرح کہ پھولوں سے خوشبو آتی ہے، یہ ہر ایک اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ یہ ریئل ہے۔ خوشبو آنا یہ کیا ہے، ہر ایک اس کو پہچان سکتا ہے کہ اٹ از اے ریئلٹی۔
تو پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس کے آپ کو میں نے 3 استعمالات سکھا دیے کہ سب سے پہلے پریزنٹ یعنی موجودہ وقت میں آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس کے بارے میں، دوسرا یہ بتایا کہ روزانہ کی کام یعنی جو کام ہم ڈیلی بیسس پہ کرتے ہیں، ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں، اور تیسرا میں نے آپ کو بتایا کہ حقائق یعنی فیکٹس، کہ اللہ از ون، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس طرح پھولوں سے خوشبو آتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ فیکٹس ہے، ریئلٹی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ 3 استعمالات پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں، جو کہ آپ کو میں نے اس تک یعنی ابھی تک پڑھا دیے۔ امید کرتا ہوں کہ ابھی تک آپ کو سمجھ آیا ہوا ہوگا۔ ابھی ہم رولز کو پڑھنے والے ہیں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی کیا رولز ہے۔ جو بھی ٹینس آپ سیکھنا چاہتے ہیں ان کے رولز آپ کو ضرور سیکھنے ہیں، کیونکہ رولز کے بنا آپ کسی بھی ٹینس کو اچھی طرح نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ بس اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی بھی ٹینس کا رولز آپ نے ضرور اور اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ تو یہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے کچھ رولز ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، آپ نے اس کو اچھی طرح دیکھنا ہے۔ اب ہم ان 3 رولز کو سیکھنے والے ہیں۔ اگر آپ ان 3 رولز کو سیکھ گئے تو میں 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس ٹینس کو اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے ورب کی پہلی فارم کا استعمال کریں گے، اس میں پہلی فارم، اور دوسرا ہے کہ ہیلپنگ ورب ڈو اور ڈز ہم لگائیں گے، یہ بھی نیگیٹو سینٹینسز میں ڈو اور ڈز کا ہم استعمال کریں گے۔ ورب کے بعد ایس یا ای ایس کا اضافہ کریں گے ہم۔ یہ تینوں رولز ہو گئے جو کہ اس ٹینس میں ہم استعمال کریں گے۔ تو سب سے پہلا رول تھا کہ ہم ورب کی پہلی فارم کا استعمال کریں گے۔ ورب کی ایکچولی 3 فارمز ہوتی ہے، فرسٹ فارم، سیکنڈ فارم اینڈ تھرڈ فارم۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ ایک ورڈ ہے ایٹ۔ ایٹ کا معنی ہے کانا، اس کی سیکنڈ فارم ہے ایٹ اور تھرڈ فارم ہے ایٹن۔ اسی طرح ڈرنک پینا، گو جانا، کم آنا، ریڈ پڑھنا، رائٹ لکھنا ہے۔ یہ سب یہ ورڈ ہے یعنی فرسٹ فارم آف دی ورڈز ہے، اس کا ہم استعمال کریں گے اس ٹینس میں۔ یہ فرسٹ فارم آف دی ورڈ ہے کیونکہ اس ٹینس میں ہم سب سے پہلے فرسٹ فارم کا استعمال کریں گے۔ جس طرح کہ گو ہے، گو کا سیکنڈ فارم ہے وینٹ، تھرڈ فارم ہے گون، گو وینٹ گون۔ تو ہم نے گو کا استعمال یہاں پہ کرنا ہے، گو مانی جانا، تو ہم گو کا لفظ یہاں پہ استعمال کریں گے کیونکہ یہ فرسٹ فارم آف دا ورب ہے۔ یہ فرسٹ رول بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ نے ورب کا پہلا فارم استعمال کرنا ہے یہاں پہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کلیئر ہوا ہوگا۔ تو یہ آپ کو میں ابھی کچھ ایگزامپلس کروانا چاہتا ہوں۔ یہ جو گرین ہے یہ رائٹ ایگزامپل ہے یعنی صحیح ہے، اور جو ریڈ ہے یہ غلط ہے۔ پہلا ہے آئی ایٹ میل، ایٹ، یو ڈرنک واٹر، ڈرنک، وی ریڈ اے بک، ریڈ، شی رائٹس اے لیٹر، رائٹس۔ یہ وربز ہے، فرسٹ فارم آف دی وربز ہے۔ اب ہے آئی ایٹ میل، ایٹ یہاں پہ سیکنڈ فارم استعمال ہوا ہے تو یہ غلط ہے۔ آئی ایٹ میل ہم نے استعمال کرنا ہے، ایٹ فرسٹ فارم ہے، ایٹ سیکنڈ فارم ہے، تو ہم نے سیکنڈ فارم کا استعمال نہیں کرنا ہے بلکہ فرسٹ فارم آف دا ورب کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ دوسرا ایگزامپل ہے وی ڈرنک ٹی، ڈرنک ٹی نہیں ہوتا ہے۔ ہی روٹ اے لیٹر، روٹ بھی سیکنڈ فارم ہے رائٹ کا، تو رائٹس فرسٹ فارم ہے، شی رائٹس، ہی روٹ، یہ روٹ سیکنڈ فارم ہے، تو ہم نے فرسٹ فارم آف دا ورب کا استعمال کرنا ہے یہاں پہ، نہ کہ سیکنڈ اور تھرڈ فارم کا استعمال کریں گے۔ اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ دیں کہ آئی ایٹ میل، میں کھانا کھاتا ہوں، تا ہوں آخر میں آتا ہے۔ یو ڈرنک واٹر، تم پانی پیتے ہو۔ وی ریڈ اے بک، ہم کتاب پڑھتے ہیں۔ شی رائٹس اے لیٹر، وہ خط لکھتی ہے۔ دیکھو تا ہے، تے ہے، تے ہے، تی ہے آتا ہے، جبکہ یہ غلط ایگزامپلس جو ہم نے ریڈ کراس کیے ہیں، آئی ایٹ میل، میں کھانا کھاتا تھا،
تا یعنی یہ پاسٹ ٹینس میں چلا جاتا ہے۔ تو دوسرا رول سمجھنے سے پہلے ہم نے ڈو ڈس کا استعمال سیکھنا ہے کہ ڈو ڈس ہم کہاں استعمال کریں گے اور اس کو کیسے استعمال کریں گے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ابھی ہم اس کو سیکھنے والے ہیں، اور آپ نے اس کو صحیح طریقے سے سیکھنا ہے کہ آپ اس کو کہاں استعمال کریں گے۔ ان کا استعمال ہم صرف اور صرف مثبت فکروں میں نہیں کریں گے، بلکہ صرف منفی اور سوالیہ فکروں میں کریں گے۔ صرف اور صرف منفی فکری اور سوالیہ فکرات میں اس کا استعمال ہم کریں گے، اور مثبت فکروں میں اس کا استعمال نہیں کریں گے۔ ڈو اور ڈس کا استعمال ہم صرف اور صرف منفی اور سوالیہ، جس کو ہم نیگیٹو اینڈ انٹروگیٹو سینٹینسز کہہ سکتے ہیں۔ اس کو ہم نے مزید 2 پارٹس پہ ڈیوائڈ کیا ہے، ایک سنگولر ہے اور ایک پلورل ہے۔ سنگولر میں ہم نے ڈس کو رکھا ہوا ہے اور پلورل کو ہم نے ڈو میں رکھا ہوا ہے۔ آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھانے کے لیے اس کو ہم نے اس طرح ڈیوائڈ کیا ہے کہ آپ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکے۔ ہی، شی، اٹ یہ سنگولر میں آتے ہیں، جس کے ساتھ ہم نے ڈس کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ جہاں پہ آپ کو ہی، شی، اٹ نیگیٹو اور انٹروگیٹو سینٹینسز میں نظر آئے تو اس نے یہاں پہ پھر آپ نے ڈس کا استعمال کرنا ہوتا ہے، اور اس کو یعنی اس کے کچھ سینٹینسز ہم نے آپ کے لیے بنائے تاکہ آپ اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ ہی ڈز ناٹ، شی ڈز ناٹ، اٹ ڈز ناٹ، اینڈ انٹروگیٹو سینٹینس میں آپ نے اس کو کس طرح سیکھنا ہے۔ ڈز شی گو، ڈز شی گو، ڈز ہی ڈرنک، آپ نے پھر آخر میں سوالیہ نشان بھی لگانا ہے۔ پلورل کو دیکھتے ہیں، آئی، وی، یو، دے، اس کے ساتھ ہم نے ڈو کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ آئی ایکچولی پلورل نہیں ہے، اس کو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہم نے یہاں پہ رکھا ہوا ہے، یعنی آئی کے ساتھ بھی ڈو استعمال کرنا ہے۔ وی ڈونٹ، آئی ڈو ناٹ، یو ڈو ناٹ، ڈو آئی گو، ڈو یو سلیپ، ڈو آئی گو، یہاں پہ پھر آپ نے آخر میں سوالیہ نشان لگانا ہے۔ پھر ڈو یو سلیپ، آخر میں سوالیہ نشان لگانا ہے۔ یہ سارے کے سارے ڈو ہم نے لگایا۔ آئی، وی، یو، دے کے ساتھ آپ نے ڈو استعمال کرنا ہے۔ ہی، شی، اٹ کے ساتھ آپ نے ڈز استعمال کرنا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈو اور ڈس کا استعمال کا بھی کچھ پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم نے اس کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے، ہی، شی، اٹ کو اور آئی، وی، یو، دے کو۔ ڈو اور ڈس کو مزید اچھی طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم رول نمبر 2 کا سہارا لیں گے۔ ہم نے رول نمبر 2 میں پڑھا تھا کہ ہم نے ڈو اور ڈس کو ایز اے ہیلپنگ ورب استعمال کریں گے۔ اگر ہم دیکھیں تو پریزنٹ اینڈ ڈیفینٹ ٹینس میں کوئی ہیلپنگ ورب نہیں ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا استعمال ہم مثبت فکروں میں نہیں کریں گے بلکہ منفی اور سوالیہ فکروں میں کریں گے۔ تو پہلا سینٹینس ہے، ہی ڈز ناٹ ڈرنک واٹر۔ ڈز ناٹ کیا ہے؟ یہ ہیلپنگ ورب کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ آئی ڈو ناٹ ڈرنک واٹر یہ منفی جملے ہے۔ ڈو آئی ڈرنک واٹر یہ سوالیہ ہے۔ شی ڈز ناٹ لرن انگلش، ڈز ناٹ منفی ہے۔ ڈو وی ٹیک ٹی یہ سوالیہ ہے، یعنی انٹروگیٹو سینٹینس۔ ڈو یو ہیلپ ہیم، یو ڈو ناٹ ٹیچ انگلش یہ منفی جملہ ہے۔ تو یہ کچھ سینٹینسز تھے رول نمبر 2 کے بارے میں، یعنی ڈو اور ڈس کو ہم نے کیسے کہاں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اس کو ہم مثبت فکروں میں استعمال نہیں کریں گے بلکہ منفی اور سوالیہ فکروں میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ایک ڈیفرنٹ سچویشن ہے، اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو کسی بھی بات یا کسی بھی کام کو آپ کرنا چاہتے ہیں یا کسی دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں لیکن آپ اس پہ زور دیتے ہیں،
تو اس میں پھر بھی ہم ڈز اور ڈو کا استعمال کرتے ہیں. جس طرح کہ یہاں پہ کویشچن ہے کہ ڈز شی اسپیک انگلش، اس کا آنسر ہے یس شی ڈز. تو ڈز کیا ہے، یہ شی کے ساتھ آیا ہے. ڈو وی لرن میتھ، یس وی ڈو. تو وی کے ساتھ ڈو آیا ہے، یعنی ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ ہم نے ڈو اور ڈز کن سبجیکٹ کے ساتھ لگانا ہے، اور انہی کویشچنس کا آنسر بھی سیکھ لیا کہ اپنے آنسر کس طرح دینا ہے. تو یہ کیا ہے، یہ ڈیفرنٹ سچویشن کے ساتھ ہم نے اس کو استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ کسی بھی بات پہ زور دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کس طرح یہ آنسرز ہوتے ہیں. تو رول نمبر 2 ڈو اور ڈس کے بارے میں تھا، چونکہ ہم نے اس میں سیکھ لیا. تو اب ہم بات کرتے ہیں رول نمبر 3 کے بارے میں، کہ ورب کے بعد ہم نے ایس یا یس کا اضافہ کرنا ہے. کوئی بھی ورب آ جائے تو اس کے بعد ہم ایس یا یس کا اضافہ کریں گے. ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹس کے مائنڈ میں ایس یا ایس کے اضافے کے بارے میں یہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا یہی استعمال بہت غلط ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کا سینٹینس سارا غلط ہو جاتا ہے. یہ بات آپ مائنڈ میں یاد رکھیں کہ تھرڈ پرسن یعنی ہی شی اٹ کے ساتھ ہم نے ایس یا ایس کا اضافہ کرنا ہوتا ہے. جس طرح کہ ہم نے پڑھا کہ ہی شی اور اٹ کے ساتھ ہم ڈز کا استعمال کریں گے. فعل کے آخر میں مثبت فقرات میں ہم اس کا اضافہ لازمی طور پر کریں گے، یعنی پازیٹیو سینٹینسز میں ہم ورب کے اینڈ پہ ایس یا ایس کا ہم اضافہ کریں گے. جس طرح آپ اس ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہی پلیز کرکٹ، یہاں پہ ہم نے کیا اس کا اضافہ کیا ہے، ہی پلیز کرکٹ. شی کوکس میل، کوکس ایس کا اضافہ یہاں پہ ہم نے کیا ہے. تو اس بات کو آپ بالکل یاد رکھیں کہ آپ نے ایس یا یس کا اضافہ ہمیشہ تھرڈ پرسن کے ساتھ کرنا ہے، یعنی ہی شی اٹ کے ساتھ آپ نے ایس یا یس کا اضافہ کرنا ہے. جس طرح ہی پلیز، شی کوکس، اٹ رینز، اس کا اضافہ ہوا ہے یہاں پہ اٹ رینز. ہی ڈرنکس ملک، یہاں پہ بھی ہم نے اس کا اضافہ کیا ہے شی ریڈس اے بک، اس کا اضافہ ہوا ہے ریڈس، شی ریڈس. ہی چیسز، ای اس کا اضافہ یہاں پہ ہوا ہے ہی چیسز دا تھیف. تو یہ کچھ ایگزامپلس تھی، اگر آپ ان ایگزامپلس کو دیکھیں تو آپ سب میں ایس 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 کا اضافہ ہوا ہے، لیکن آخری ایگزامپل میں ای ایس کا اضافہ ہوا ہے. تو آپ نے اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ ہم نے ایس کا اضافہ کب کرنا ہے اور ای ایس کا اضافہ کب کرنا ہے، یعنی کن ورڈس کے ساتھ ایس لگے گا اور کن ورڈ کے ساتھ ای ایس لگے گا. تو یہاں پہ اگر ہم آپ کو بتاتا چلے کہ ای ایس کا اضافہ ہم تب کریں گے جب سی ایچ ایکس اور ایس ایچ اور ڈبل ایس اینڈ زیڈ جب بھی آئے، یعنی ورڈ کے شروع میں یا اس طرح، تو آپ نے ای ایس کا اضافہ کرنا ہوتا ہے. اس طرح کچھ اور اگزامپل بھی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی ایچ اے ایس پھر ہم نے ای ایس کا اضافہ کیا ہے چیسز، کسز، کسز، ڈبل ایس کا اضافہ ہوا ہے اینڈ ای ایس کا اضافہ ہے یعنی ڈبل ایس کے بعد. بسز، بسز، ڈبل ایس کے بعد ہم نے ای ایس کا اضافہ کیا ہے. کریشز، ریفریشز، پوزیسز، کوئزز. تو یہاں پہ سی ایچ ڈبل ایس ڈبل زیڈ جہاں یا ورڈ کے اسٹارٹ پہ آئے یا ورڈ کے اینڈ پہ آئے تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے ان کے اینڈ پہ ای ایس کا اضافہ کرنا ہوتا ہے. اس طرح کریشز ہو گیا، ریفریشز ہو گیا، پوزیسز، کوئزز، چیسز، یہ سارے ورڈ ہے، اس کے اینڈ پہ ہم نے ای ایس کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، یعنی سی ایچ ایکس ایس ایچ اور ڈبل ایس.
تو آپ سب کو اپنے مائنڈ میں اس بات کو ضرور بٹھانا چاہیے کہ ہم نے ایس کب لگانا ہے اور کدھر لگانا ہے، اور اس کب یعنی ایس ہم کب لگائیں گے۔ ایس تو ہم ورڈ کے ساتھ لگا سکتے ہیں، لیکن سی ایچ کے بارے میں یعنی ڈبل ای ایس جب آتا ہے تو آپ نے اس کے لیے سی ایچ ایکس ایس ایچ اینڈ ڈبل ایس اور زیڈ کے بارے میں یعنی یہ ورڈز آئے تو آپ نے اینڈ میں ای ایس کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، یعنی اس کے علاوہ جو بھی ورڈ آئے تو آپ نے پھر ایس کا اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم اسٹرکچر کے بارے میں پڑھنے والے ہیں کہ اس کا یعنی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے پوزیٹیو سینٹینسز میں سبجیکٹ فرسٹ فارم آف دا ورب پلس ایس یا ای ایس پلس آبجیکٹ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، لگانا ہے۔ نیگیٹو سینٹینس میں سبجیکٹ ٹو ڈز پلس ناٹ لگائیں گے اینڈ پلس فرسٹ فارم آف دا ورب اینڈ پھر ہم نے آبجیکٹ لگانا ہے۔ انٹروگیٹو سینٹینسز میں ہم نے ڈو ڈس کے فقرے کے شروع میں لگانا ہے، پھر اس کے ساتھ ہم نے سبجیکٹ لگانا ہے یعنی آئی وی یو دی ہی شی اٹ، پھر ہم نے ورب کی فرسٹ فارم اینڈ آبجیکٹ لگانا ہے فقرے کے آخر میں۔ تو یہ پازیٹیو، نیگیٹو اور انٹروگیٹو سینٹینسز کی اسٹرکچر تھی پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینسز کی۔ یہاں پہ کچھ سینٹینسز ہے جس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے پازیٹیو سینٹینس میں ہی ایٹس فوڈ، وی پلے کرکٹ، آئی ٹیل اے لائی، دے ایٹ میل، شی اسپیکس انگلش، شی اسپیکس انگلش۔ یہاں پہ آپ کو ایٹس یعنی فوڈ، کرکٹ، لائی، میل یہ آبجیکٹ نظر آتے ہیں، اس کے علاوہ ہی، وی، آئی، دے سبجیکٹس ہے، ایٹس، پلے، ٹیل، ایٹ یہ سارے کے سارے وربز ہے۔ شی اسپیکس انگلش، ہی ریڈس بک۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہی ایٹس، شی اسپیکس، ہی ریڈس، ان کے ساتھ اس کا اضافہ ہوا ہے، یعنی ہم نے دیکھا کہ سنگولر پلورل کے ساتھ ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہوتا ہے، باقی جو پلورل ہے جس کے ساتھ ہم نے وی، آئی، دے کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ نہیں کریں گے، اور اس کے علاوہ جو ہی، شی، ایٹ اور ہے ان کے ساتھ ہم نے ایس یا ایس کا اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ اب نیگیٹو سینٹینسز کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ آئی ڈو ناٹ ٹریول، ہی ڈز ناٹ سنگ، اے ڈز ناٹ ٹرین، دے ڈو ناٹ پلے ٹینس، ڈو ناٹ، ڈز ناٹ، ڈو ناٹ یہ کیا ہے؟ یہ نیگیٹو سینٹینسز میں ان کے ہیلپنگ ورب یہاں پہ استعمال ہو چکے ہیں پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی نیگیٹو سینٹینسز میں۔ آئی ڈو ناٹ ٹریول یہ میں سفر نہیں کرتا، نہیں ہے یا نہیں تو اردو سینٹینسز میں آپ نے نہیں کا اضافہ کرنا ہے۔ دے ڈو ناٹ پلے ٹینس، وی ڈو ناٹ ایٹ میٹ، آئی ڈو ناٹ اسپیک اسپینش۔ Interrogative sentences: do I play cricket? Does he go to school? Do they eat meal? Do they swim? Do they eat meal? Does she read a book? تو یہ interrogative sentences ہے۔ interrogative میں آپ نے کیا اردو سینٹینسز میں سب سے پہلے کیا لگانا ہے، اور ڈو اور ڈس کے انگلش سینٹینسز میں آپ نے اسٹارٹ میں لگانا ہے۔ تو یہ آپ سب کے لیے پریکٹس ہے، اس کو آپ خود ہی حل کیجئے۔ اور میں کھانا کھاتا ہوں، وہ اسکول جاتی ہے، وہ ٹی وی نہیں دیکھتی، کیا وہ فٹ بال کھیلتا ہے، وہ امتحان کی تیاری کرتے ہیں، کیا گرمیوں میں بارش ہوتی ہے، وہ چائے نہیں پیتا، وہ گانا گاتی ہے، ہم پاکستان میں نہیں رہتے، کیا میں انگلش سیکھتا ہوں۔ تو یہ سارے جملے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے ہیں۔ جو بھی جملہ آپ کو نہیں آتا ہو یا آپ اس میں کنفیوژن کا شکار ہو تو آپ اس سینٹینس کو کمنٹ کر سکتے ہیں، اس کا آنسر میں آپ کو لازمی دوں گا۔ تو نیکسٹ ویڈیو کی پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس پہ اگر آپ اس سارے کورس کو
اس چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک شیئر کمنٹ لازمی کرنا. شکریہ.